آج پھر سے یہ سرد ہوائیں، یہ طوفانی رات مجھے اس کی یاد دلا رہی ہے۔ میں لال کانچ کی چوڑیاں اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھا کمرے کے چاروں اور اس کی موجودگی کو محسوس کر رہا ہوں۔ وہ آج بھی شاید میرے آس پاس، میرے ارد گرد موجود ہے۔ یہ ہواؤں کا رخ پھر سے مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ کیا وہ پھر سے آ گئی ہے؟ کیا میری زندگی میں اس کی آمد دوبارہ ہو سکتی ہے؟ میں اسی کشمکش میں بہت ہی گہری سوچ میں ڈوبنے لگا تھا۔ میں اپنے اندر کی چلنے والی تیز سانسوں کو، اپنے دل کی دھڑکن کو، اپنی اس بے چینی کو بہت اچھی طرح محسوس کر سکتا ہوں۔ کچھ پلوں کے لیے میں پھر سے اس کی یادوں کی آغوش میں کھونا چاہتا تھا، اور اسی دوران میں اپنے خیالوں کی دنیا میں چلا گیا۔ ساجد میں آ گئی ہوں۔ ساجد، میں تمہیں چھوڑ کر کبھی گئی ہی نہیں تھی۔ میں ہمیشہ اسی طرح ہر پل ہر لمحہ تمہارے ساتھ رہوں گی۔ میں سوچتے سوچتے ہی اس کی موجودگی محسوس کرتے سونے لگا تھا۔ آج میرے پاس سب کچھ ہے، یہ دولت، یہ شہرت، یہ عزت، یہ نام، یہ گاڑی، بنگلہ، سب کچھ۔ بس کمی ہے تو صرف اس کی موجودگی کی۔ وہ مجھے کیوں چھوڑ گئی؟ یہ سوچتے ہی میری آنکھوں میں آنسو آنے لگتے تھے۔ اس وقت میں بڑھاپے کی دہلیز پر بیٹھا رب کے گھر سے آئے اس بلاوے کے انتظار میں تھا کہ نہ جانے کب موت آ جائے اور میں اپنے رب کے گھر چلا جاؤں گا۔ اسی لیے وہ زندگی ایک بار پھر سے جینا چاہتا تھا۔ اچانک سے میرے سامنے نظر ٹیبل پر رکھے کاغذ اور قلم پر پڑی۔ تب سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے دل کے تصورات کو اس قلم کے ذریعے تحریر کرنا شروع کر دوں۔ میں نے قلم اٹھایا اور کاغذ پر لکھی اپنی تحریر شروع کر دی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں صرف 18 برس کا تھا۔ میں اپنا ٹھیلا لے کر روز گلی گلی نکل جایا کرتا تھا۔ چوڑیاں لے لو، یہ ہری، لال، نیلی، پیلی کانچ کی چوڑیاں۔ ہر گلی کوچے میں میری آوازیں گونجتی تھیں، اور سبھی محلے کی عورتیں، لڑکیاں میری آواز سنتے ہی دوڑی چلی آتی تھیں۔ ساجد بھائی، چوڑی والے ساجد بھائی، یہ کہہ کر میرے ٹھیلے سے خوشی خوشی بہت سی چوڑیاں خرید لیتی تھیں، اور اس طرح سے ان عورتوں کا چوڑی پہننے کا شوق پورا ہو جاتا اور میرے 2-4 پیسوں کی کمائی بھی ہو جاتی تھی۔ ابا کے مرنے کے بعد میرے کاندھوں پر گھر چلانے کی ذمہ داری آن پڑی تھی، اسی لیے مجبوراً مجھے اپنی پڑھائی کو خیر آباد کہنا پڑا اور ابا کا کاروبار آگے بڑھایا۔ میرے پاس اس وقت اور کوئی راستہ نہ تھا۔ امی بھری جوانی میں بیوہ ہو گئی تھیں۔ مجھ سے چھوٹے گھر میں 4 بہن بھائی اور تھے، 2 بھائی اور 2 بہنیں، میں ہی سب سے بڑا تھا۔ ابا کی موت اچانک دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے ہوئی تھی، اور ہمارے گھر کا گزر بسر اسی طرح سے چلا آ رہا تھا۔ ابا کا اپنا چوڑیاں بیچنے کا کاروبار تھا۔ وہ شہر جا کر وہاں سے سستے داموں میں کانچ کی چوڑیاں لے کر آتے تھے، اور یہاں 2-4 پیسوں کا اوپر منافع رکھ کر ٹھیلے پر انہیں گلی گلی کوچوں میں بیچا کرتے۔ ابا کے مرتے ہی گھر کے حالات اور غربت دیکھتے ہی اگلے ہی روز سے میں نے ٹھیلے پر اپنے ہاتھ جما لیے تھے، اور اب چوڑیاں بیچنا میری ذمہ داری تھی۔ پر مجھے نہیں پتا تھا کہ ابا نے اس چوڑیاں بیچنے میں اپنی پوری عمر گزار دی تھی، اور ساتھ ہی ابا کی عادت اور اخلاق کی وجہ سے انہوں نے بہت عزت کمائی تھی۔ ہر کوئی ان کا ادب اور احترام کرتا تھا۔ ابا کے بعد جب میں نے یہ کاروبار شروع کیا تو شروع میں مجھے بہت ہی مایوسی ہوئی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ میری جان پہچان بھی محلے کے لوگوں سے بہت بڑھ گئی، اور ان لوگوں نے مجھے بھی اتنا ہی پیار اور وہی عزت دی جو ابا کو دی تھی۔ ایک روز میں چوڑیوں کا ٹھیلا لے کر ابھی ایک گلی سے گزر ہی رہا تھا۔ چوڑیاں لے لو، لال، نیلی، ہری، پیلی کانچ کی چوڑیاں لے لو۔ سنیں ذرا، رکیں تو صحیح، ساجد میری بات تو سنیں۔ بس اتنا کہنا تھا۔ میٹھی مدھم سی آواز جیسے ہی میرے کانوں کی لو سے جا لگی، اور میں چونک پڑا۔ جو ہی پیچھے مڑ کر دیکھا وہاں کوئی نہ تھا۔ میں اپنا وہم سمجھ کر آگے بڑھنے ہی لگا تھا کہ وہی آواز مجھے پھر سے سنائی دی۔ میں پھر سے قدم روک کر پیچھے مڑا تو میں دنگ رہ گیا۔ ایک نہایت ہی خوبصورت دودھ جیسی سفید رنگت کی ایک نوجوان لڑکی دکھائی دی، جس کے گورے گورے ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی تھی، اور اس کے چہرے پر آدھا دوپٹہ ڈھکا تھا، جو اس کا یہ حسن مجھے ٹھیک سے دیکھنے نہیں دے رہا تھا۔ اوپر سے لال چنری اس کی رنگت پر 4 چاند لگا رہی تھی۔ کون ہے آپ؟ میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ وہ نظریں جھکا کر شرماتے ہوئے بولی، آپ مجھے نہیں جانتے ساجد، لیکن میں آپ کو جانتی ہوں۔ میں یہیں پاس میں رہتی ہوں اور اکثر آپ کے ٹھیلے سے چوڑیاں اپنی اماں سے کہہ کر منگواتی ہوں۔ میں نے ہمیشہ سے ہی آپ کی چوڑیاں پہنی ہیں۔ دیکھیں میرے ہاتھ بنا چوڑی کے کتنے خالی خالی سے لگتے ہیں۔ اماں تو گھر پر ہیں نہیں، وہ شہر سے باہر ہیں، اور میں گھر پر اکیلی تھی۔ میری ساری چوڑیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ اب آپ کی جو ہی آواز سنی تو مجھ سے بس رہا نہیں گیا اور میں چلی آئی۔ مجھے یہ کانچ کی چوڑیاں پہننا بہت پسند ہے۔ ارے اچھا بس کوئی بات نہیں، یہ لیں یہ رنگ، اس رنگ کی چوڑیاں آپ کے ہاتھوں میں بہت اچھی لگیں گی، اور آپ پیسوں کی فکر نہ کریں، جب آپ کی اماں آئیں گی تو اکٹھے پیسے دے دیجیے گا۔
اس کی معصوم سی نظریں، میٹھی سی آواز میں یہ فر فر بولنا مجھے اتنا بھا گیا تھا کہ سمجھو پہلی ہی نظر میں شاید میرا دل اس پر آ گیا تھا۔ میں نے ٹھیلے سے سب لال رنگ کی چوڑیاں اٹھا کر اس کے ہاتھوں میں تھما دی۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے ان چوڑیوں کو پہن کر مسکراتی ہوئی شکریہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ وہ اپنے راستے پر چل پڑی تھی اور میں اپنے راستے۔ بس مجھے کیا خبر تھی کہ یہ دن میری زندگی کو پوری طرح بدل کر رکھ دے گا۔ میں رات کو تھکا ہارا گھر لوٹ کر آیا تو اماں نے جلدی سے میرے آگے گرما گرم دال روٹی رکھ دی۔ میں ہاتھ منہ دھو کر کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ بھوک تو مجھے بھی بہت زور کی لگی تھی۔ اتنی دیر میں میرے چاروں بہن بھائی ساجد بھائی کہتے میرے آگے پیچھے بیٹھ گئے۔ کوئی مجھے کہتا بھائی مجھے نئے کپڑے خریدنے ہیں، کوئی کہتا بھائی مجھے نئے جوتے لینے ہیں، بہنیں کہتی مجھے میک اپ لینا ہے، تو کوئی کچھ۔ اسی طرح ان کی یہ امید بھری نظریں مجھے بے چین کر رہی تھیں، اور میں مسکراتے ہوئے ان کی ہاں میں ہاں ملا رہا تھا کہ جلد ان کی ساری خواہشوں کو پورا کر دوں گا۔ جبکہ دوسری طرف امی مجھے آنکھوں میں آنسو لیے دیکھ رہی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں، چاہے خود روکھی سوکھی کھا کر اپنا پیٹ بھر لوں، مگر اپنے بہن بھائیوں کی سب خواہشوں کو پوری کرنا چاہتا ہوں۔ میں رات کو آرام کے لیے اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ سوچ رہا تھا کہ تھوڑے بہت پیسے میں نے جمع کر رکھے ہیں تو کیوں نہ میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے وہ سب خرید لوں جو وہ مجھ سے آس لگائے بیٹھے ہیں۔ اچانک سے آنکھیں بند کرتے ہی میری نظروں میں پھر سے وہی خوبصورت حسین چہرہ آ گیا۔ وہ میٹھی سی آواز مجھے محسوس ہوئی، ساجد میری بات سنیں۔ ہائے وہ معصومیت، کتنی پیاری اور بھولی سی لڑکی تھی۔ مجھے خبر تک نہیں ہوئی کب میں اس کے خیالوں میں کھوتے کھوتے نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ سویرے آنکھ کھلی تو گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ اماں مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے۔ بیٹا آج تو چھٹی کر کے آرام کر لے، کچھ دنوں سے تیری طبیعت ٹھیک نہیں، تھوڑا آرام مل جائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں اماں میں کام پر جاؤں گا، اور پھر اگر آج نہیں گیا تو میرے بہن بھائی آج بھوکے رہیں گے، آج کے کھانے کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ امی میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے دعائیں دے کر رونے لگی۔ میں اماں کو تسلی دے کر اپنا ٹھیلا لے کر پھر سے نکل پڑا۔ آج پھر سے میرے قدم جب اس گلی میں پڑے تو نہ جانے کیوں مجھے پھر سے وہی آہٹ محسوس ہوئی، اور پلٹ کر دیکھا تو حیرت سے چونک پڑا۔ سامنے تو وہی چہرہ تھا، وہی معصومیت، وہی جھکی جھکی نظریں۔ شاید وہ مجھ سے پھر سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی، اور شاید میں بھی انتظار کر رہا تھا کب وہ اپنی میٹھی سی آواز میں مجھے ساجد کہہ کر پکارے گی، مگر اس بار وہ بنا کچھ کہے ہی واپس مڑنے لگی۔ سنیں، میری بات سنیں۔ وہ مڑی تو میری نظر سیدھا اس کے خالی ہاتھوں پر پڑی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ شاید یہ پھر سے مجھ سے چوڑیاں لینے آئی تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے اسے ڈھیر ساری لال رنگ کی چوڑیاں اٹھا کر دی اور کہا کہ آپ کے خالی ہاتھ بنا چوڑیوں کے اچھے نہیں لگتے، یہ لے جائیں اور اسے میری طرف سے تحفہ سمجھ کر رکھ لیں۔ وہ معصومیت سے بولی، آپ فکر نہ کریں، جو ہی میری اماں آئیں گی میں آپ کو سارے پیسے واپس کر دوں گی۔ میں ہنس پڑا اور بولا، اچھا ٹھیک ہے، جیسا آپ کو ٹھیک لگے، آپ لوٹا دینا پیسے۔ وہ مسکراتی ہوئی خوشی خوشی وہاں سے چل پڑی۔ میں بھی اپنے گھر لوٹ آیا تھا۔ بس اب دن رات مجھے اسی کا چہرہ دکھائی دیتا تھا۔ نہ جانے کیوں بار بار میرا دل کرتا کہ میں اس سے باتیں کروں، اس کے ساتھ ہنسوں بولوں۔ اسے ایک نظر جب تک میں نہ دیکھ لیتا میرا دن نہیں گزرتا تھا، اور ہر روز میں اس گلی سے ضرور گزرتا تھا جہاں وہ روز مجھ سے بہانے بہانے سے چوڑیاں خریدنے آتی تھی۔ ایک روز اس نے مجھے چوڑیوں کے بدلے ایک خاکی رنگ کا لفافہ پکڑا کر وہاں سے چلی گئی، کہنے لگی، یہ آپ کے لیے میری طرف سے ایک تحفہ ہے، امید ہے آپ اسے ضرور قبول کریں گے۔ وہ اتنے پیار سے کہہ کر گئی کہ میں انکار نہ کر سکا۔ جب لفافہ کھول کر دیکھا تو میری آنکھیں ہی پھٹی رہ گئی تھیں۔ اس میں ڈھیر سارے نوٹ تھے، مگر اتنے پیسے؟ میرے حساب سے تو یہ چوڑیاں اتنے پیسوں کی تھی ہی نہیں، پھر یہ کیسے؟ مجھے خیال آیا کہ میں اسے واپس کر دوں گا، پھر اس خیال سے لوٹا نہ سکا کہ وہ برا نہ منا جائے۔ اس نے یہ رقم مجھے تحفے میں دی ہے۔ میں گھر لوٹتے وقت ان پیسوں سے اپنے بہن بھائیوں کے لیے وہ تمام چیزیں لے کر گیا تھا جو وہ مجھ سے خواہش کرتے تھے۔ امی کے لیے 2-4 جوڑے خرید لیے تھے۔ جب گھر آیا تو سب ساجد بھائی کہہ کر بہت خوش ہونے لگے تھے۔ امی بھی میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے دعائیں دینے لگی۔ رات میں کمرے میں آرام کے لیے لیٹا ہی تھا کہ آنکھ بند ہوتے ہی وہی خوبصورت چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ میں فوراً ہی اٹھ بیٹھا تھا۔ ساجد میری بات سنیں۔ وہ میٹھی سی مدھم سی آواز میرے کانوں میں گونجنے لگی۔ یہ سب اب روز کا معمول میرے ساتھ ہونے لگا تھا۔ نہ جانے کون تھی وہ، کیا تھی، جس سے میرا ایک انجانا سا رشتہ بن گیا تھا۔ میں بہت ہی مایوس تھا۔ ابھی تک میں نے اس سے اس کا نام تک نہیں پوچھا تھا۔ میں دل ہی دل میں اسے پسند کرنے لگا تھا۔
मैं अगले रोज़ फिर से उसी गली से अपना ठेला लिए गुजर रहा था और उसी के बारे में सोच रहा था। अचानक से मेरा दिल तेज़ तेज़ धड़कने लगा। मैं चौंक कर जूं ही पीछे मुड़ा, वही मुस्कुराती हुई मुझे घूर रही थी। फिर नज़रें झुकाकर बोली, मेरा नाम सीमा है, आप यही जानना चाहते थे ना? मैं हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा कि भला आपको कैसे पता कि मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ? बस वो कहते हैं ना कि दिल से दिल को राह होती है। आपके दिल की आवाज़ भी मुझ तक महसूस होने लगी थी। उसके ये अल्फाज सुनकर मुझे एक झटका सा लगा था। शायद जो कुछ मैं सोच रहा था वो वाकई सच होने जा रहा था। सीमा के लिए जो मोहब्बत मेरे दिल में उठने लगी थी, शायद वही मोहब्बत अब मेरे लिए सीमा के दिल में भी कहीं ना कहीं मौजूद थी। सीमा और मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। हम दोनों की अब खूब जमने लगी थी। वो कभी मेरे लिए हाथ से खाना बना कर लाती, कभी मेरे लिए तोहफों की सूरत में ढेर सारे पैसे। मगर मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता था। मैं एक गरीब घराने का लड़का था और सीमा के तोहफों से अंदाज़ा होने लगा था कि वो ज़रूर किसी अच्छे खाते पीते घराने से है। मैं लाख इनकार करता, मगर सीमा का मुझसे इस तरह नाराज़ होना मुझे भी गवारा नहीं था। इसीलिए मैं उसके किसी तोहफे से इनकार नहीं करता था। एक रोज़ मैं सीमा को लेकर अपनी अम्मी से मिलवाने ले गया। अम्मी को भी सीमा बहुत पसंद आई थी। वो आदत की, इखलाक की बहुत अच्छी थी। अम्मी का दिल तो पहली नज़र में ही सीमा में अपनी बहू को देखने लगा था। उसके जाते ही अम्मी ने अपने दिल की बात आराम से कह दी कि मुझे सीमा बेहद पसंद है और मैं भी सीमा जैसी लड़की को ही अपने घर की बहू बनाऊंगी। मगर अम्मी, वो सीमा। मैं मायूस होकर नज़रें झुकाकर एक तरफ जा बैठा। अम्मी, हम लोग गरीब हैं, मगर शायद सीमा एक ऊंचे घराने की लड़की है। उसके घर वालों को ज़रूर इस रिश्ते से इनकार हो जाएगा। मगर बेटा, तू क्यों फ़िक्र करता है? सीमा भी तो तेरे साथ है, और फिर एक बार कोशिश करने में हर्ज ही क्या है? मैं खुद उसके घर तेरा रिश्ता लेकर जाऊंगी और उसके माँ बाप को यकीन दिलाऊंगी कि सीमा बेटी हमारे घर में बहुत खुश रहेगी। अम्मी तो जल्द अज जल्द इस रिश्ते के लिए बात करने को राज़ी थी, मगर मेरा ख्याल था कि एक बार सीमा से इस बारे में बात कर लूँ ताकि उसकी मर्ज़ी भी जान सकूँ। और फिर अगले रोज़ मैं सीमा से मुलाकात के लिए वहीं खड़ा था जहाँ वो रोज़ मुझसे मिलने आती थी। मैं उस दरख्त के नीचे धूप से बचने के लिए साए में खड़ा था जब सीमा मेरे पास आई और बोली कि मुझे खबर है कि तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो। तुम मुझसे मेरी मर्ज़ी जानना चाहते हो ना, कि क्या मैं तुमसे शादी करना चाहती भी हूँ या नहीं। मैंने हाँ में सर हिलाया। वो कहने लगी, मुझे इस रिश्ते से, इस शादी से कोई इनकार नहीं है, बस एक शर्त है। मैं सटपटा कर रह गया कि भला कैसी शर्त? इस बात पर वो मुस्कुराई और बोली कि मुझ में एक कमी है जो मैं तुम्हें शादी की रात को बताऊंगी, लेकिन तुम्हें मुझे उस कमी के साथ कबूल करना होगा। मैं घबरा कर उठ बैठा और बोला, सीमा, तुम क्या मेरी मोहब्बत को आजमाना चाहती हो? तुम में चाहे एक नहीं लाख कमियां हो, मगर मेरी मोहब्बत इतनी झूठी नहीं है कि उसे बर्दाश्त ना कर सके। मुझे तुम जैसी हो, जिस हाल में हो, कबूल हो। बस इतना कहना था कि मैं खुशी खुशी अपने घर लौट आया और अम्मी से कहा कि आप बस शादी की तैयारी करें, सीमा को कोई एतराज़ नहीं है, और जल्द अज जल्द रिश्ता लेकर सीमा के घर चली जाएं। मैंने अम्मी को सीमा के घर का रास्ता अच्छे से समझा दिया था। वो अगले रोज़ मेरे रिश्ते के लिए सीमा के घर चली गई। मैं घबराते हुए, डरते हुए इधर से उधर टहलने लगा रहा था कि ना जाने उसके घर वाले इस रिश्ते के लिए राज़ी भी होंगे या नहीं। मगर जूं ही अम्मी घर लौटी, उनके हाथ में मिठाई का डब्बा देखकर मैं खुशी से फूले नहीं समा रहा था। सीमा के घर वालों ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी, मगर अम्मी कुछ अजीब सी कश्मकश में थी। कहने लगी, बेटा, उस दिन तो सीमा बहुत ही घबराई हुई, शर्माई हुई थी जिस दिन तुम उसे घर लाए थे, और मेरी उससे कोई बात ही ना हो सकी। मगर आज जब उसके घर वालों ने कहा कि हमारी लड़की में कमी के साथ आप लोगों ने उसे कबूल किया है और हम आपके शुक्रगुजार हैं, तो जब मैं चौंकी कि भला सीमा जैसी लड़की में ऐसी क्या कमी है। वो तो बिल्कुल ठीक ठाक है बेटा। अब मुझे ज़्यादा तफसील तो पूछना अच्छा नहीं लगा, मगर बस दिल परेशान हो रहा है। सीमा बेटी ठीक तो है ना? अरे अम्मी, आप फिक्र ना करें, वो सब मैं संभाल लूँगा, बस आप शादी की तैयारी करें। सीमा से शादी का दिन भी करीब आ रहा था और मेरे दिल में हज़ारों सवालात आने लगे थे। लेकिन एक बात थी, सीमा के आते ही मेरी किस्मत जाग उठी थी। मुझे कारोबार के बहुत ऑर्डर्स आने लगे थे। हमारे घर के हालात भी अब पहले से बहुत अच्छे हो गए थे और देखते ही देखते पैसों की कमी ना होने लगी थी। घर में पैसों की हर वक्त मौजूदगी मुझे ये एहसास बार बार दिलाती थी कि ये सब सीमा के नसीब से मुमकिन हुआ है। और फिर वो दिन भी आ गया जिसका मुझे शिद्दत से इंतज़ार था, मेरी और सीमा की शादी का दिन। घर में सभी लोग बहुत खुश थे।
ہم لوگ خوب دھوم دھام سے بارات لے کر سیما کے گھر پہنچے تھے۔ وہاں بہت ہی اعلیٰ ترین انتظامات کیے گئے تھے، آخر ان کی بھی اکلوتی بیٹی کی جو شادی تھی۔ میرا دل جہاں ایک طرف بہت خوش تھا، وہیں دوسری طرف میرا دل چونک اٹھا جب سیما نے نکاح کے وقت اشاروں میں ہی قبول ہے کا جواب دیا۔ وہ منہ سے کچھ نہیں بولی تھی۔ اب تو میرا دل اور بھی زیادہ پریشان تھا کہ سیما ٹھیک تو ہے نا، وہ اس شادی سے خوش بھی ہے یا نہیں۔ بہرحال شادی ہو کر سیما اب میرے گھر میں میری بیوی بن کر آ چکی تھی اور وہ کمرے میں بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے جو ہی دروازہ کھولا، میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مجھے یاد آیا کہ سیما نے مجھ سے شادی کی رات اپنی کوئی کمی بتانے کا ذکر کیا تھا، مگر کیا وہ بھی جاننا باقی تھا۔ میں سیما کے پاس آ کر بیٹھا ہی تھا کہ سیما نے مجھے ایک پرچہ تھما دیا۔ اسے پڑھتے ہی میری تو جان ہی نکل گئی تھی کہ سیما ایک بے زبان تھی، وہ بول نہیں سکتی تھی۔ مگر حیرانی مجھے بہت ہوئی، نہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے۔ میرے اندر خوف کی ایک لہر سی اٹھنے لگی، کیونکہ وہ تمام معاملات، وہ بات چیت جو میں نے سیما سے کی تھی، وہ سب کیسے؟ اگلے ہی پل میں نے ڈرتے سہمتے سیما کا گھونگھٹ اٹھایا تو میری سانس میں سانس آئی۔ یہ تو سیما ہی تھی۔ ایک پل کے لیے تو مجھے لگا تھا یہ میری سیما نہیں ہے۔ میں بہت ہی گھبرایا ہوا تھا۔ سیما مجھ سے بالکل اشاروں میں ہی باتیں کر رہی تھی۔ مجھے اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سیما بول نہیں سکتی؟ ابھی تک تو مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ سویرے ہی سیما جلدی اٹھ کر نہا دھو کر امی کے پاس ان کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ امی بھی جان چکی تھیں کہ سیما بول نہیں سکتی۔ انہیں اس بات سے کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر ایک بات کی ناراضگی تھی کہ میں نے انہیں یہ سب کچھ کیوں نہیں بتایا، حالانکہ میں تو خود اس بات سے ابھی تک خوف زدہ ہو رہا تھا کہ یہ ممکن کیسے ہو سکتا ہے۔ آہستہ آہستہ سیما نے گھر میں موجود سب لوگوں کے دل جیت لیے تھے۔ وہ میرے چھوٹے بہن بھائیوں کا بہت اچھی طرح خیال رکھتی تھی اور خاص کر اپنا زیادہ تر وقت امی کی خدمت میں گزار دیتی تھی۔ ایک بیوی ہونے کے ناطے سیما نے میرے بھی تمام فرائض پورے کیے تھے، مگر مجھے ایک خوف تھا کہ یہ سیما ہی ہے یا پھر… گھر میں اب سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا۔ میرے کاروبار میں اب دن بدن ترقی ہونے لگی تھی۔ میں دیکھتے ہی دیکھتے ایک بہت امیر پیسے والا آدمی بن گیا تھا۔ میری زندگی میں سب کچھ تھا، مگر پھر بھی سیما کی موجودگی ہوتے ہوئے بھی مجھے اس کی کمی کا احساس اب دن بدن ہونے لگا تھا۔ لیکن میں خاموش تھا، اپنے اندر ایک ڈر لیے بیٹھا تھا کہ میں نے سیما سے وعدہ کیا تھا کہ اسے اس کی کمی کے ساتھ قبول کروں گا۔ میں سیما کے ساتھ خوش ہوتے ہوئے بھی خوش نہ تھا۔ سیما جلد ہی گھر میں ایک ننھا مہمان لانے والی تھی۔ گھر کے سبھی لوگ بہت خوش تھے، مگر مجھے اب کسی بھی خوشی کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ میں پہلے جیسا ساجد نہیں رہا تھا۔ میں اندر ہی اندر ڈرنے اور سہمنے لگا تھا۔ سیما کو لے کر میرے دل اور دماغ میں اب ہزاروں سوالات آنے لگے تھے، اور شاید میں جانتا تھا کہ مجھے ان سب کے جوابات کیسے مل سکتے ہیں۔ میں نے اپنا پرانا قدیم ٹھیلا نکالا اور سیدھا اس گلی کی طرف نکل پڑا۔ چوڑیاں لے لو، ہری لال نیلی پیلی کانچ کی چوڑیاں لے لو۔ اور بس پھر مجھے ہوا کے اس جھونکے نے پرانا احساس دلا ہی دیا تھا۔ مجھے اپنے پیچھے ایک آہٹ سی محسوس ہوئی۔ جو ہی میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ دور کھڑی مجھے دیکھتے ہی مسکرانے لگی۔ وہی مہندی لگے سفید ہاتھ، دودھ جیسی رنگت، لال چنری، وہ جھکی جھکی سی نظریں۔ میں اس کے قریب آہستہ آہستہ جانے لگا۔ یہ احساس مجھے آج مہینوں بعد ہوا تھا۔ ایک دم ہی میرے منہ سے نکلا، کون ہو تم؟ اور جو سیما میرے گھر میں ہے وہ کون ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی، ساجد، میں ایک جن زادی ہوں جس کا دل تم پر اس روز آ گیا تھا جس روز تم اس درخت کے نیچے دھوپ کی وجہ سے سائے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، اور تمہارا یہ چوڑی بیچنے کا انداز مجھے پہلی نظر میں ہی بھا گیا تھا۔ میں اسی درخت پر رہتی تھی۔ میں نے فوراً ہی ایک خوبصورت لڑکی کا روپ لے کر تم سے چوڑی لینے کے لیے آ پہنچی، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ آہستہ آہستہ ہماری دوستی محبت میں بدل جائے گی اور ایک دن ہم شادی کے رشتے میں بندھ جائیں گے۔ یہ ممکن نہیں تھا، کیونکہ میں ایک جن زادی تھی اور تم ایک آدم زاد۔ بس میں تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتی تھی، اور پھر میں نے تمہیں، تمہاری امی کو، اس لڑکی کے گھر تک پہنچا دیا جو واقعی سیما تھی، اور اس کے روپ میں میں ابھی تک تم سے ملتی رہی، مگر میں اس بات سے انجان تھی کہ وہ سیما بول نہیں سکتی۔ جبکہ میں نے تم سے ملاقات جب کی تو تمہاری نظر میں بالکل ٹھیک تھی۔ اسی لیے میں نے اس کمی کا حوالہ دے کر تمہیں شادی کے لیے راضی کیا تھا، کیونکہ اس طرح تمہیں تمہاری سیما مل جاتی، اور سیما کو ایک سچا پکا محبت کرنے والا جیون ساتھی، کیونکہ ہمارا ملنا تو ناممکن ہے،
मैं एक जिनज़ादी हूँ, तुम एक आदमज़ाद हो। और बस ये कहकर हमेशा के लिए मेरी आंखों से ओझल हो गया था और फिर कभी मैं उस जिनज़ादी से मुलाकात नहीं कर सका। मैं अपने घर बार में खो कर रह गया था। आज सालों बाद अपनी कहानी फिर से जीने को दिल किया तो बस कलम से इस कागज़ पर तहरीर कर दी कि मेरी मुलाकात लाल चूड़ियों के साथ कैसे एक जिनज़ादी से हुई थी।